کو کہا جاتا ہے بہت کیئرفل رہے، خاص طور سے پریگننٹ عورتوں کے لیے ہمارے ہاں کہا جاتا تھا کہ جی احتیاط برتنی چاہیے، کچھ کاٹے نہ، کوئی سبزی نہ کاٹے، چھری نہ. یہ آپ کو پتہ ہے بہت پیارا کارڈ ہے، اور یہ اس میں آپ کو دل کی کامیابی، یہ محبت، چاہت، رسپیکٹ، یہ تمام ملیں گے آپ کے لیے. اور یہ آپ کے لیے 5 دن اپنی جہاں بھی آپ کی چاہ ہے اب وہاں کوشش کریں بات کرنے کی، پازیٹیو بات کریں. دیکھیں رشتہ مانگنا کوئی بری بات نہیں ہے، لڑکا ہو لڑکی ہو. جی السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ندیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ندیم لطیف آفیشیل. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹرالوجی کی جان ہے میڈم لالا رخ، آپ سب کے پسندیدہ ہیں، ہر دل عزیز ہیں. ان کی بالکل منفرد قسم کی ریڈنگ ہوتی ہے اور جس سے آپ ہمیشہ لطف اندوز ہوتے ہیں. آج کا ٹاپک بڑا یونیک ہے، سورج گرہن لگنے والا ہے 29 مارچ کو. اس کے اوپر ان سے پوچھیں گے کہ ان کی کیا ریڈنگ ہے، کن زوڈک سائن پہ نیگیٹو اور کن پہ پازیٹیو اثرات ہوں گے. سلام دعا کرتے ہیں، آج کے ٹاپک کا آغاز کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ندیم صاحب. مجھے پتہ ہے ایسے لگا جیسے آپ نے میرے بارے میں کہا نا، جیسے کہ میں دل ربا چاٹ ہوں، مسالے دار مزے کی، میرے منہ میں پانی آ گیا. خود ہی نہ کھا لیں اپنے آپ کو. میں نے تو آپ کے علم کی تعریف کی ہے، ماشاءاللہ آپ کے حسن کی تعریف تو اللہ تعالیٰ نے بنایا آپ کو، ہمارے لیے تو آپ بڑے ریسپیکٹیبل ہیں، بہت خوبصورت رنگ. تو آپ کا علم جو ہے نا وہ بڑا خوبصورت ہے. جزاک اللہ، ماشاءاللہ یہ بات ہے. اور دیکھیں سب اللہ کی رحمت ہے. یقین مانے میں نے کوئی کتاب نہیں پڑھی، نہ میں نے اسٹرالوجی پہ پڑھی ہے، نہ میں نے کبھی ٹیرو کارڈز کی، میرے پاس 4 کتابیں پڑھی ہیں، میں نے پڑھی نہیں. کیونکہ جب میں پڑھتی ہوں مجھے لگتا ہے یار تمہیں سارا پتہ ہے. ہاں جی بالکل. جب اللہ نے آپ کو کچھ دیا ہوتا ہے اپنی طرف سے گفٹ، تو پھر آپ اس کو نظر انداز نہیں کر سکتے. مطلب ایک ڈرائیور ہے، اگر جب وہ گاڑی سیکھ لیتا ہے تو پھر اس کو بار بار سیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اسے پتا ہوتا ہے کہ میں نے پہلے سیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. ایسا نہیں ہوتا نا کہ پہلے سیکھ لیتا پہلی دفعہ بندہ بیٹھے اور کہ لے میں ڈرائیور بن گیا. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کی طرف سے گاڈ گفٹ، وہ پہلی دفعہ گاڑی چلاتے ہیں اور ایسے چلاتے ہیں جیسے پتہ نہیں کتنے سال سے چلا رہے ہیں. ایسا بھی ہوتا ہے. تو آپ کا علم بھی ایسے ہی ہے ماشاءاللہ. اب ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم ایک آپ 12 کے لیے ہم نکال لیتے ہیں. ٹھیک ہے، جلدی جلدی. اچھا پہلے تو یہ بتا دیجیے نا میں ناظرین کو، 29 تاریخ کو لگنا ہے، کہاں کہاں لگ رہا ہے، اس کا کلر کیسا ہوگا، یا فل سولر ایکلپس؟ دیکھیں سولر ایکلپس جو اس دفعہ کا جو ہے ہمارا، جو اس پر پاکستان میں بھی نظر آئے گا، وہ فل سولر ایکلپس ہوگا. اچھا وہ ایسا ہوتا ہے، بہت خطرناک ہوتا ہے. ایک تو آئی سائٹ کے لیے بہت خطرناک ہوتا ہے، بچوں کو بڑا شوق ہوتا ہے دیکھنے کے لیے. ان کو ہمیشہ کہا جاتا ہے ان کے پہن کے دیکھو، یا وہ پہلے ایکس ریز آتے تھے اس کو لے کے دیکھو. پورا جب آہستہ آہستہ چاند جو ہے سورج کے آگے آ جاتا ہے، اس کے کور کر لیتا ہے، تو بالکل اندھیرا چھا جاتا ہے. اور جب ظاہری بات ہے دن دھاڑے رات کا سما ہو جائے گا تو سب کے اوپر بہت افیکٹ ہوگا. اب کسی کے اوپر نیگیٹو ہوتا ہے، کسی کے اوپر پازیٹیو انرجیز ہوتی ہیں. انرجیز تو ضرور ہوتی ہیں. تو ہم یوں کرتے ہیں کہ ہم 4 ہاؤسز کے لیے یا 5 کے لیے، 12 ہوتے ہیں نا، 6 کے لیے نکال لیتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم ایریز کو چھوڑ دیتے ہیں. ہم شروع کرتے ہیں ٹورس سے. اچھا آپ انرجی کارڈ سے دیکھیں گے؟ میں انرجی کارڈ سے دیکھیں گے. ٹورس کے لیے دیکھیں گے کہ ٹورس کے لیے نکلا ہے ڈو ٹو ویلیو. اچھا ٹورس کے لیے یہ جو، اچھا یہ بھی بتا دوں آپ کو کہ 2 دن ادھر اور 2 دن ادھر. ٹھیک ہے، جیسے 29 کو ہے تو 27 28 29 30 31 کا مہینہ ہے. یہ 5 دن کے اندر آپ کے لیے یہ بہت زیادہ اچھا ہے. اپرچونٹیز کا وقت ہے. آپ کے لیے دروازے کھلیں گے بہتری کے، پیسے کے، دولت کے، محبت کے. لڑکیاں آپ پہ دیوانی ہو جائیں گی. یہ آپ کے لیے نہیں کہہ رہی، اگر لڑکیاں تو ان پہ لڑکیاں ہیں تو لڑکیوں پہ دیوانے ہو جائیں گے. بہت سی شادی کے پروپوزلز آئیں گے. اچھا ماشاءاللہ اچھے سمت میں ہوتے جاتے ہیں، بہت اچھی کہ ان کے اگر اچھے رشتے بن رہے ہیں تو اس لحاظ سے بالکل نیگیٹو نہیں ہونا چاہیے. بالکل نہیں، بالکل بھی نہیں. یہ پازیٹیو کارڈ ہے. ڈو ٹو ویلیو کھل رہا ہے آپ کے لیے. ویلیو دیکھیں صرف رشتوں میں ہوتی ہے، پیسوں میں ہوتی ہے، اپرچونٹیز میں ہوتی ہے. آپ کو اچھی سی نوکری باہر مل سکتی ہے. ہمارے لوگوں کو باہر جانے کا بہت شوق ہے، کوئی بھی دروازہ آپ کے لیے نصیبوں کا دروازہ کھل رہا ہے. اچھا میڈم یہ آپ نے جیسے بتایا ان کے 2 ڈیز جو ہیں وہ منصوبہ سازی کے لیے اچھے ہیں، پری اور آفٹر. جی مطلب ان 5 دنوں میں جس میں ایک سورج گرہن بھی ہے، 2 دن پہلے اور 2 دن بعد، اس میں جو بھی منصوبہ سازی کریں، جو بھی نئے رشتے استوار کریں. اچھا 29 وہی ٹوٹل 5 دن جو ہے ان کے لیے بہت بہتر. اگلا کارڈ نکالتے ہیں ہم کینسر کے لیے، دا سن. کینسر کے لیے بھی بہت پازیٹیو ہیں یہ. دا سن سانی گرہن ہے، اور ان کے لیے یہ گرہن جو ہے پازیٹیو انرجی دے رہا ہے، کیونکہ یہ کمپلیٹ ایکلپس ہے. بعض دفعہ ہمارے ہاں تو دھوپ بہت زیادہ ہوتی ہے نا، ہم ذرا سن سے گھبراتے ہیں. اگر آپ یورپ جائیں یا امریکہ جائیں تو وہاں دیکھیں کہ سورج کے لوگ پجاریاں کرتے ہیں، پوجائیں کرتے ہیں، چھٹیاں ہو جاتی ہیں. لیکن سورج آپ کو گروتھ دیتا ہے. ہمارے پودے نباتات
نہ ہوگے اگر ہم سورج کی روشنی نہ ہو، کرن ہیٹ نہ ہو. تو یہ ہیٹ ہے، اونچائی ہے، کامیابی ہے. یہ 5 دن آپ کے لیے بہت اچھے ہیں. اچھی طرح سے پلان کریں، اچھی طرح سے دیکھیں اور اچھی طرح سے اس کو یوٹیلائز کریں. اس موقع کو، موقع بھی اللہ کبھی کبھی دیتا ہے، بار بار نہیں دیتا. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ورگو، گاڈس آف دا مون. اب دیکھیں چاند سورج جیسے پاورفل، اس کو کس نے اوپر آ کے پورا کالا کر دیا؟ سورج نے، مون نے. تو ان کے لیے بھی، ورگوز کے لیے بھی یہ 5 دن بہت پازیٹیو ہے. اور دیکھیں، آپ دیکھیں پازیٹیو ہی نکل رہے ہیں. یہ اکثر گرہن میں لوگوں کو کہا جاتا ہے بہت کیئرفل رہے، خاص طور سے پریگننٹ عورتوں کے لیے. ہمارے ہاں کہا جاتا تھا کہ جی احتیاط برتنی چاہیے، کچھ کاٹے نہ، کوئی سبزی نہ کاٹیں، چھری نہ یوز کریں. اچھا، میں نے اکثر مطلب دیکھا بچوں میں، بعد میں بچے بڑے ہوتے ہیں، مطلب ان کے ہاتھوں پہ یا کسی جگہ کوئی نہ کوئی نشان ضرور ہوتا ہے، اسی لیے وہ منع کیا ہوتا ہے. یہ ہوتے تھے اور اب بھی ہوتے ہیں، اب بھی ہیں. اب ہم لوگ نوٹ نہیں کرتے. ٹھیک ہے، اگلا. اس کے بعد آ جائے گا جناب اسکارپیو. اچھا، میں نے بتایا نا آپ کو کہ چکرا کے کارڈز میں نہیں یوز کرتی. وومن ہولڈنگ اے ہارٹ. اچھا، یہ آپ کو پتہ ہے بہت پیارا کارڈ ہے. اور یہ اس میں آپ کو دل کی کامیابی، یہ محبت، چاہت، رسپیکٹ، یہ تمام ملیں گے آپ کے لیے. اور یہ آپ کے لیے 5 دن اپنی جہاں بھی آپ کی چاہ ہے، اب وہاں کوشش کریں بات کرنے کی، پازیٹیو بات کریں. دیکھیں، رشتہ مانگنا کوئی بری بات نہیں، بہت اچھا. لڑکا ہو لڑکی ہو، لڑکیاں بھی اپروچ کر سکتی ہیں. بالکل، یہ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کا بھی حکم ہے اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ہے کہ آپ ایک دفعہ ضرور بچی کو ایک نظر ضرور دکھائیں. بالکل، تاکہ دیکھا زندگی انہوں نے گزارنی. بالکل، تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. اور یہ ہمارا مذہب اجازت. اب یہ نہیں ہے کہ ان سے آپ نمبر ایکسچینج کر لیں، پھر لڑائی جھگڑے اور پھر ڈیٹے مارتے رہے اور پھر منگنی سال کے بعد ٹوٹ جائے، وہ لڑائی جھگڑے شروع ہوتے ہیں. یہ نا ندیم صاحب دیکھو، ایک تو ہمارے کہتے ہیں انڈرسٹینڈنگ ہوگی، وہ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی. ایک تو ہمارے ہاں پتہ ہے ہمارے مذہب میں نا منگنی کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. ہمارا یہ ہے، میری بیٹی کے بھی دادا سسر نے کہا تھا کہ جب بات پکی کر لی تو 2-3 مہینے کے اندر اندر شادی کر دینی چاہیے. اب جتنا ڈیلے کرتے ہیں اتنے مسائل آئے تو کوئی نہ کوئی کنفیوژن. مطلب آج کل آپ کو پتہ ہے کہ اب تو ریلیٹیو بھی جو ہے نا وہ بھی پہلے تو خوش ہوتے تھے، اب وہ ایک عجیب سا بن گیا سلسلہ. معاشرہ ہمارا بہت، کیونکہ ہم بھی کسی کے ریلیٹیو ہیں، ہم اس لیے بری بات نہیں کرتے کہ دیکھیں مطلب جو ہم سوچ رہے ہیں کوئی ہمارے بارے میں بھی سوچ سکتا ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اگلا. اس کے بعد جناب آ جاتا ہے سیکریٹریس، نہیں سوری کیپریکان، دی تھنکنگ مین. کیپریکونینس کے لیے یہ سوچنے کا، سمجھنے کا، انڈرسٹینڈنگ کا، ہر چیز پہ غور و فکر کرنے کا وقت ہے. یہ 5 دن آپ نے کوئی بھی فیصلہ کرنا ہے، کوئی بھی کام کرنا ہے، کوئی بھی ارادہ کرنا ہے، کوئی بھی آپ نے نیا سٹیپ لینا ہے تو اس پہ آپ تھوڑا سا سوچ سمجھ کے کریں. یہ پیریڈ آپ کے لیے پازیٹیو بھی ہو سکتا ہے، اور اگر آپ نے غلط خدا نخواستہ فیصلہ کر لیا تو پھر غلط بھی ہو سکتا ہے. اچھا، اس کے بعد آ جاتا ہے جناب پائسس. ریسٹ اینڈ ریجوینیٹ. اکثر لوگوں کو سال کا اینڈ بھی ہوتا ہے، کسی کے جاب کا، آپ کو پتہ ہے 1 سال جب پورا ہوتا ہے تو آپ کو چھٹی ملتی ہے، عید بھی گزری ہوئی ہوگی. یہ وقت آپ کا تھوڑا سا آرام کرنے کا ہے. ریجوینیٹ کا مطلب ہوتا ہے اپنی انرجیز کو پھر سے الائیو کرنے کا. ہم کیا کرتے ہیں، ہم ایک ریٹ ریس میں چلتے رہتے ہیں، بھاگتے رہتے ہیں اور اس کو برن آؤٹ کہتے ہیں. ہمارے اندر ایسا ہوتا ہے جیسے ختم ہو گیا اندر سے. سو ایوری بڈی نیڈس ٹو ریسٹ اینڈ ریجوینیٹ. اور اپنی ہیلتھ کا خیال رکھیے گا. آپ سب کے لیے کہہ رہی ہوں، پلیز ہائیڈریشن کا خیال رکھیں. نیمبو کا استعمال، ادرک کا، پودینہ، دھنیا، گھروں میں یہ چیزیں چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے اتنی رحمتیں، کلونجی، اجوائن، ان تمام چیزوں کو تھوڑا تھوڑا استعمال اپنی خوراک میں ڈیلی رکھیں. آپ اندر سے بھی اپنے کو صاف ڈیٹاکس کریں، صاف کریں، اور باہر سے بھی اپنے کو کریں. آپ میری اسکن دیکھیں، میں کچھ بھی نہیں استعمال کرتی، ٹھیک ہے، آپ نے فلٹر نہیں لگایا ہوا. میں بیوٹی کریم بھی نہیں لگاتی، میں نائٹ کریم بھی نہیں لگاتی، میں ورنکلز کے لیے بھی نہیں لگاتی. جو اللہ نے دیا ہے اس کو بہتر طریقے سے لے کے چلنا چاہیے. بالکل صحیح. تو ویسے بھی عورت کا فطرت ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اپنے آپ کو اچھا رکھیں. اچھا، دیکھا آپ نے پرانی فلمیں دیکھی ہوں گی نا جس میں آغا طالب صاحب والد ہوتے تھے، تو وہ بچی بیمار ہے ہیروئن، تو وہ کہتے تھے اس کو کسی پرفضا مقام پہ لے جائیں. وہ اس لیے ہوتا ہے نا کہ جا کر ریچارج ہو جائیں دوبارہ. تو اس وقت، اور باقی یہ تھا کہ چاہے ہیرو کے پاس پیسے نہ بھی ہو
وہ آگے ڈاکٹر صاحب پیسے بھی دے دیں ہے نا اچھا ہم بڑے خوش قسمت تھے. جی بات چیزیں ہوتی ہیں آپ ندیم صاحب ریئلائز نہیں کرتے اپنی زندگی میں, لیکن جب آپ بڑے ہوتے ہیں تو آپ ریئلائز کرتے ہیں. میں اپنے بچوں کو کبھی بھی چھٹیوں پہ نہیں لے کے جا سکی ٹھیک ہے ہل اسٹیشن پہ یا اس پہ, لیکن میرے ایک ماموں کا گھر تھا مری میں. مری سے 12 کلومیٹر دور ایک تھی پتہ نہیں کون سی گلی تھی وہ, وہاں پر خیرہ گلی, ادھر ان کا گھر تھا. تو سال میں 1 مہینہ ہمارے ابو وہاں وہ گھر ماموں سے لے لیتے تھے اور ہم لوگ کو چھٹیوں پہ وہاں لے جاتے تھے. پھر والد سعاد جو تھے وہ میرے ابا کے دوست تھے, تو ان کا جو وکیل تھا اس کا وہاں ایک گیسٹ ہاؤس تھا. تو ہم لوگ یا تو اگر مری نہیں گئے تو ہم پھر سوات چلے جاتے تھے. تو پورا 1 مہینہ ہمارا چھٹیوں کا گرینری میں, درخت, پہاڑ, پانی, ایک دم انرجی سے انسان بہت زبردست, ٹھنڈک, آنکھوں کو بھی ٹھنڈک ملتی تھی. Exactly, شہر کے جو سبزہ, دھواں مٹی اس سے بالکل ایسا بندہ ریچارج ہو جاتا ہے دوبارہ. بالکل. تو آپ سب کو لینا چاہیے, ویکینڈ پہ چلے جائیں آپ, اسلام آباد چلے جائیں, شہر تھوڑا سا چینج کر لیں, تب آب و ہوا تازی کر لیں. اور اگر آپ کے گھر کے پاس کوئی پارک ہے وہاں واک کر لیا کریں, دیٹس آلسو ویری امپورٹنٹ, اپنے ڈیلی اس میں رکھ لیں. آپ خود ہی فیل کریں گے کہ آپ سارا دن بڑا اچھا گزرتا ہے. ہاں جی, اگر آپ ارلی اٹھے اور مارننگ واک کریں, اور اگر کوشش کریں تہجد کی نماز پڑھیں, تو اس میں تو بہت زبردست آپ کی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ 7ویں آسمان سے نیچے آئے ہوتے ہیں دعا کی قبولیت. اس وقت تو جو مانگیں اللہ میں بھی واک کر رہے ہوتے ہیں. بالکل یہی بات ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ تو بانٹنے دیتے ہیں دونوں ہاتھوں, وہ کہتے ہیں زیادہ مانگو. قرآن میں جو ہم نے اکارڈنگ ٹو جو اس کی ٹرانسلیشن آتی ہے اس میں یہ ہے کہ اس وقت آواز لگتی ہے کہ کون ہے جو اس کو جو مانگ رہا ہے ہم سے. ہم تو فجر کے لیے نہیں اٹھتے. چھوڑے نا ندیم صاحب, آج کل دیکھیں مجھے بہت زیادہ گلا شکوہ اس ملک سے ہے. ہمارے دفتر 9 بجے کھلتے ہیں, ہماری دکانیں 11 بجے کھلتی ہیں. میں امریکہ میں رہ کر آئی ہوں, وہاں صبح 8 بجے سب دکانیں کھل جاتی ہیں, 7 بجے بند ہو جاتی ہیں. ہم مسلمان ہوتے ہوئے جو فجر پڑھتے ہیں ہم 11 بجے کھولتے ہیں. ہاؤ ریڈیکولس. پہلے تو دیکھیں نا شادی بیاہ میں بھی بڑی لیٹ ہو جاتی ہے, تو اس میں لٹ جاتے تھے لوگ رات کو چوری چکاری سے. اب یہ شکر ہے کہ یہ بڑے اچھے اقدام ہیں. اب بھی دیکھیں آہستہ آہستہ نا لوگ چینج کی طرف آ رہے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ. اچھا کچھ ایسے بھی اسٹار ہیں جن کے کوئی تھوڑے بیڈ افیکٹس میں آئیں گے, احتیاط کی ضرورت ہے. جی دیکھیں ابھی تک تو ہم نے جتنے کا بھی نکالا ہے سب کے پازیٹیو انرجیز نکلی ہیں. 2 سٹارز اور کر لیتے ہیں, دیکھتے ہیں ان کے کیا نکلتے ہیں. بیڈ میں خود پہلے سے نہیں کہوں گی, یہ تو کارڈز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ بیڈ ہے یا نہیں ہے. آپ مجھے بتائیں سب سے پہلے والا کا ایریز کا دیکھ لیتے ہیں. اگر اچھا دیکھیں ان کا بھی وکٹری نکلا. آج بیڈ کا دن ہی نہیں ہے. اچھا آپ پازیٹیو والا پازیٹیو لگتے ہیں تو انشاءاللہ ان کے لیے بھی ہے. اور ایک اور کر لیتے ہیں سیکنڈ لاسٹ, یہ کیا ہے, ایکویریس کا ایک نکال لیتے ہیں. چرخا چکرا ہم نے نہیں لینا. آپ کو چکرا پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ وہ لوگ ذرا ان کے طرف چلا جاتا ہے یہ. ہاں یوگا اور بدھزم. ایکویریس کے لیے نکلا ہے پیشنس, صبر. یہ 5 دن صبر کے, احتیاط کے, سمجھ کے, بوجھ کے اور اپنا حوصلہ رکھ کے اور پیشنس کے ساتھ ان کو 5 دنوں کو گزارنا ہے. آپ پہلے بھی بتا رہے تھے نا کیوریس کا کہ ان کو کوئی بھی فیصلے کرنے ہیں تو بڑے ٹھنڈے مزاج سے, فوری نہیں کرنے کو. جی بالکل. جو بھی اپنی لائف کے بارے میں انہوں نے سوچنا اس وقت بڑے ویسے بھی ایکویریس جو ہوتے ہیں نا بہت جذباتی ہوتے ہیں اور جلد باز بھی ہوتے ہیں. تو ان کو یہ کہا گیا ہے کہ 5 دنوں میں تھوڑا سا آرام سے حوصلے سے فیصلہ کریں. بالکل ٹھیک ہے. ناظرین یہ تھی میڈم صاحبہ کی بڑی زبردست ریسرچ. باقی حتمی فیصلہ تو اللہ تعالیٰ کا ہوتا ہے, تو اللہ میاں جو کرتے ہیں وہی بہتر ہوتا ہے. اس کے ساتھ ہی آج کے ٹاپک کا اختتام کرتے ہیں, لیکن اس سے پہلے ایک گزارش ہے کہ اگر آپ کو کوئی بھی پرابلم ہے تو میڈم کا باٹم اسکرین نمبر بھی چل رہا ہے, آپ ان سے اپنا کوئی بھی سائیکک ریڈنگ کے بہت ماہر ہیں یہ, ان سے آپ اپنا کوئی بھی مسئلہ ہو آپ ان سے ڈسکس کر سکتے ہیں. چھوٹی سی ان کی پیڈ سروس ہوتی ہے. میرا اپنا بھی ویب سائٹ ہے لالا رخ آفیشیل, پلیز وہاں بھی جا کے لائک کریں, سبسکرائب کریں. اور میری فیس بھی ہے. اور دیکھیں میں آپ لوگوں کو مدد کرتی ہوں فیصلہ کرنے میں. جیسے میں کہتی ہوں نا لوگوں سے پوچھ لیں حالت. اب آپ اپنے بچے کو امریکہ بھیجنا چاہ رہے ہیں, جی اب تھوڑا آپ کے اس کو ایڈ آن کر دیتی ہوں. مجھے ایک خاتون نے بڑا رو کے فون کیا کہ میرے بچہ ہے 22 سال 21 سال کا, اس کو انگزائٹی کا مرض ہے. اب انگزائٹی ہم لوگوں نے نئے لفظ سیکھ لیے ہیں. بالکل انگزائٹی ہے, ڈپریشن ہے. اب میں نے اس بچے سے بات کی, 21 سال کا بچہ 2nd ایئر میں. میں نے کہا بیٹا آپ نے 4 سال کہاں ضائع کیے؟ 15 میں آپ میٹرک کر لیتے ہیں, 17 میں آپ ایف اے کر لیتے ہیں, 18 19 20 21 4 سال آپ نے ضائع کیے. میں نے بس براڈ جا کے نہ پڑھنا ہے, کھوتے ہوئے جائے گا. باپ نے کینیڈا کی امیگریشن چھوڑ کے پاکستان آ گئے,
اب ان کو کینیڈا جا کے پڑھنا ہے یا امریکہ جا کے پڑھنا ہے یا لندن جا کے پڑھنا ہے. تو یہ جو فیصلے آپ لوگ کرتے ہیں یا آپ کے پیرنٹس کرتے ہیں, اگر آپ کسی سے پوچھ کے سمجھ کے کر لیں تو وہ زیادہ بہتر نہیں ہے کہ اس کے بعد 10 لاکھ 15 لاکھ آپ کو پتہ ہے صرف آئلس کرنے کے لیے جو ضروری اور کمپلسری ہے آپ نے ایجوکیشن کے لیے جانا ہے, اس کی فیس 80,000 ہے. تو میری فیس تو اتنی بھی نہیں ہے. تو آپ پوچھ کے کر لیں کہ آپ کے لیے فائدہ مند ہے, نہیں فیس دیں, آپ فیل ہو جائیں, آپ جائیں وہاں, آپ کو کامیابی نہ ہو رشتوں تو کا بھی کیا بتا فائدہ. دیتی ہیں آپ کے یہاں کرنا چاہیے, تو یہ تو بہت بہت زبردست ہو گیا, تو بڑی بہت ایک زیادہ. مدد ہو جائے گی سب کے پیرنٹس کی. ایگزیکٹلی. آپ کے لیے آپ کی بیٹی کے بیٹے کے 2 اچھا رشتے ہیں, آپ لڑکی کا نام تصویر بھیجیں, کون سا بہتر ہے کون سا نہیں ہے. آپ بعد میں دیکھیں, آپ نے دیکھا کہ ندیم صاحب طلاقیں کتنی زیادہ ہو ریشو گئی بڑھ ہیں, گئی ہیں, بہت بڑھ گئی ہیں. وہ اسی لیے کہ ایک تو ہمارے ٹیمپرامنٹ کی کمی بڑے جو ہیں بڑوں والا کام نہیں کرے, بیچ میں مسافمت یا بڑوں کو سمجھا مصالحت کچھ نہیں کرنے جاتا کی. نا آج کل. بات یہ بھی ہے نا, بچے کہتے ہیں جی ہم زیادہ ہم پڑھے خود لکھے ہیں, مختار ہیں, ہمیں سمجھ آتی ہے. چلیں ناظرین, اللہ تعالیٰ سب کو نیکی کے ہدایت دے اور سارے خوش و خرم زندگی گزاریں. اس کے ساتھ ہی آج کے ٹاپک کا اختتام کرتے ہیں. پاکستان زندہ باد.